السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء مرسل نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ محترم ساتھیو، دوستو، بزرگو، میرے بھائیو، اسلام مکمل ہے، لیکن آج مسلمانوں کی حالت دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام مکمل نہیں، کیونکہ مسلمانوں نے اسلام کے منہ پر کالک پوت دیا ہے۔ اور یہ دو تین جماعتیں ہیں جنہوں نے جنہوں نے زیادہ پوتا ہے۔ جماعت اسلامی ہو گئی، تبلیغی جماعت ہو گیا، اور یہ بریلی جماعت ہو گیا۔ انہوں نے اسلام کے منہ پہ کالک پوت دیا، بغیر دلیل کی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو بھی یہ بات بتاتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان سے ایک سوال پوچھئے کہ اس کی دلیل دیجئے، زندگی بھر نہیں دیں گے، کہ ان کے پاس صحیح نہیں ہے۔ ان کو قرآن پڑھایا جاتا ہے، قرآن کے حافظ بن گئے، بننے کے بعد تھوڑا بہت ادھر سے ادھر ترجمہ مل گیا یا گرامر عربی کا پڑھ لیتے ہیں، اور لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کا ترجمہ تک ان کو معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے، قرآن کا مفہوم یہ ہے، قرآن کا مفہوم یہ ہے۔ ارے بھائی، قرآن کی یہ بتاؤ نا، قرآن کی قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 3 کی ہم نے جو نا آیت پڑھی ہے، جو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم نے آج کے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور دین اسلام سے میں راضی اور خوش ہو گیا، بحیثیت دین کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ لیکن میرے محترم، ان تینوں جماعتوں کو دیکھنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ لوگوں کو دین کی بات نہیں کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کے مدرسہ اور خانقاہیں توڑتی حکومت، تو اس میں کوئی نجائز نہیں کرتی ہے۔ کیوں؟ کہ جو کام اہل توحید کو کرنا چاہیے وہ جو ہے نا سرکاریں کر رہی ہے، اور یہ بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ کہ جس مدرسے میں قرآن سنت نہ پڑھایا جاتا ہو، ایسا فائدہ کیا؟ قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا جاتا ہو، فائدہ نہیں ہے۔ جس مدرسے میں دین نہیں پڑھایا جاتا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیوبندیت پڑھایا جاتا ہے، بریلیت پڑھایا جاتا ہے، قرآن سنت نہیں پڑھایا جاتا ہے، کہ بھائی تو اس میں فائدہ نہیں ہے۔ ایسے مدرسے رہ کے اور مزار جب تک رہیں گے، لوگ جا کر سرٹ پٹکتے رہیں گے، اور خود لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اب تو آنکھیں کھل جانا چاہیے میرے محترم مسلمانوں، اب تو آنکھیں کھل جانا چاہیے کہ جوگی مودی مزاریں توڑ رہے ہیں تو بابا کیوں نہیں بچا لیتے ہیں؟ جب اتنا کرامات والے ہیں تو بابا کو بچا لینا چاہیے نا۔ نہیں بچا سکتے، کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، کہ یہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ کھجور کے گٹھل کے اوپر چھلکا ہے، اس کا بھی مالک نہیں ہے، اس کے مالک نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام میں بیان کیا ہے کہ یہ اپنی تمہاری تو چھوڑو، یہ اپنی مدد نہیں کر سکتے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جہاں پر یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ، میلہ ٹھیلا لگائے ہوئے ہیں، تو یہ ٹوٹ رہا ہے۔ جب ٹوٹ رہا ہے تو کہاں بچا رہے ہیں؟ نہیں بھائی، یہ ایک لوگوں کا عقیدہ بن گیا میرا محترم، یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، اس کو چھوڑیے، اور یہ دیوبندی بریلت سے بچیے۔ آپ اردو عربی پڑھ لیجئے، قرآن کسی سے ٹیوشن کر کے، اور قرآن کا ترجمہ پڑھیے، آپ کی زبان بھی کھل جائے گا، اور ترجمہ پڑھ لیں گے۔ یہ کیا ہے؟ باقاعدہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے، یہ قانون، ایک نظام ہے قرآن۔ عبادت، بصاحت، کیسے انسان کو چلنا ہے، کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کے پیچھے نہیں چلنا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا۔ جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی اس امت کو، اس کی تفسیر کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا دیا ہے۔ صحابہ نے اس کو حفظ کیا، اور صحابہ نے تابعی سے لکھوا دیا، تابعی سے تابعی نے جو ہونا باتیں لے لیا، وہ حدیث میں جمع کر دیا۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، دارقطنی، مستدرک حاکم، امام شافعی، امام مالک، یہ بہت سے حدیثیں ہیں۔ لیکن سیاستہ جو ہے یہ زیادہ معتبر مان جاتی ہے، جس میں بخاری مسلم کا درجہ اولا ہے، اس میں ایک بھی ضعیف حدیث نہیں ہے۔
یہ ضعیف اور موضوع حدیث سے بیان کر کر کے جو امت کو گمراہ کرتے ہیں، میرے محترم، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، اپنی بیٹا بیٹی کو اردو عربی پڑھانے کے بعد قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھاؤ، اس کے بعد ہندی انگلش پڑھاؤ۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا قبر میں واٹ از یور نیم، اللہ یہی قبر میں پوچھے گا، فرشتے پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کو، تمہارا دین کیا ہے، من نبی کو، تمہارا نبی کون ہے، یہ نہیں پوچھے گا۔ انگلش میں نہیں بات ہوگی، وہ عربی زبان دے گا اللہ تعالیٰ۔ ہاں انگلش پڑھیے، اس دنیا میں ہے تو بھائی روزی روٹی کمانے کے لیے، اور اکثر لوگ انگلش جو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، زیادہ تر لوگ، لڑکے لڑکیوں کو، ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ کہیں نوکری لگ جائے۔ ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بزنس کرے لڑکا، نہ، ان کا لڑکے کا پڑھانے کا مقصد ہے کہ کہیں جا کر نوکری کرے، غلامی کرے، ٹیچر کرے تو غلامی کرے، انجینئر ہے تو غلامی کرے۔ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اسلام یہ پسند کرتا ہے کہ ہم کوئی چیز خریدیں اور بیچیں، تجارت کریں، جس میں برکت ہے۔ فقر و فاقہ میں رہنے والے صحابہ سونے کے اینٹ کاٹ کاٹ کے ان کے اولادوں نے ورثے میں سے حصہ لگایا۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ سوائے بادشاہ کے کوئی عام آدمی نہیں ہے جو اس دنیا میں کہ جس کے ورثے میں سونے کے اینٹ کاٹ کاٹ کے حصہ لگاؤ۔ میرے بھائیوں، میرے محترم، میرے بزرگ، اس سینے میں درد ہو رہا ہے میرے مسلمان بھائیوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اپنے بیٹیوں کو دین کی تعلیم دیجیے، بیٹی کو عالمہ بنائیے، کیونکہ بیٹی ایک بنیاد ہے، گھر کے نیو رکھنے کے بنیاد ہے۔ ایم اے بی اے پڑھ رہی ہے، اس کو قرآن کا ترجمہ معلوم نہیں ہے، شوہر کا معلوم نہیں ہے، حقوق معلوم نہیں ہے، اس لیے جو فساد فرض طلاق ہو جاتا ہے۔ اگر وہ دین پڑھ لے گی تو اس کو حقوق معلوم ہوگا تو اپنے شوہر کا حق ادا کرے گی، اس سے جو اولاد پیدا ہوگا وہ دیندار ہوگا۔ دین کے بنیاد پر ہم بنائیں گے تب نہ ہوگا میرے محترم۔ اس لیے دین مکمل ہے، اور یہ جتنے دیکھ رہے ہیں ڈھکوسلے جتنے بھی ہیں، یہ جو ہے نا محرم کے حلوے، یہ کھچڑے، یہ سبرات، اور یہ تیج 40ویں، یہ چہارم، یہ سب اسلام میں نہیں ہے میرے محترم، یہ سب اسلام میں نہیں ہے۔ سب اسلام سے یہ لوگوں نے کھانے پینے کے لیے اپنے بنا لیے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام پر بہتان ہے۔ جو مسلمان کہتا ہے اور کرتا ہے وہ نبی پر، نبی کے دین پر بہتان لگاتا ہے، اور جو نبی پر بہتان لگایا وہ مسلمان نہیں ہے، اسے جنگ کرنے کا اعلان ہے۔ جو اللہ اس کے رسول کے مخالفت کرتا ہے اسے جنگ کا اعلان کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن کے ترجمے کے ساتھ پڑھیے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دین کیا ہے، اور دین مکمل ہو چکا ہے، دین ناقص نہیں ہے۔ جو یہ داڑھی ٹوپی رکھ کے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کو دور بھگائیے، حتیٰ کہ اگر ضرورت پڑتی ہے ان کو مار کے بھگائیے، کیوں کہ یہ اپنے پیٹ کے لیے مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن سنت پر چلنے کی توفیق دے، اور ہمارا یہی آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایک دوسرے تک شیئر کریں، تاکہ ان کے ذہن میں بات ہے کہ کسی غلام نہ بنے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سیدھی راہ پہ آ جائیں گے۔ یہ آپ سے گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔